آج ہم لوگ جو صورت دیکھیں گے کافی اہم صورت ہے، خصوصاً سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے اور ایک سورہ نساء ہے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین زیادہ تر خواتین کے احکامات بیان کر رہا ہے، خواتین کے تعلق سے زیادہ یہ صورت نازل ہوئی، زیادہ احکامات اس میں خواتین کے تعلق سے۔ اسی میں سے ایک صورت جو آج ہم دیکھیں گے صورت کا نام ہے سورہ نور۔ اس صورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی کہ خواتین کو نور کا تو علم دینا ہی چاہیے، یعنی سورہ نور کا علم تو اپنی خواتین کو دینا ہی چاہیے۔ سورہ نور پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، صرف رٹو طوطے کی طرح نہیں۔ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ان کی لینگویج کون سی تھی؟ مراٹھی، عربی تھی۔ تو ان کی لینگویج جب عربی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، اس وجہ سے ان کو کیا سمجھتا تھا، قرآن کا جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ پورا ان کے سمجھ میں آتا تھا، ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی لینگویج ہی کیا تھی؟ عربی تھی۔ لیکن آج کے ٹائم پر ہماری لینگویج عربی نہیں ہے، تو ہم جو ہے اپنی خواتین سے کہیں گے سورہ نور پڑھیے، تو اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھیے، یہ آپ پڑھنے کے لیے کہیے خاص طور پر۔ اس میں سارے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ سورت جو ہے اسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا یعنی اللہ نے۔ تو کیا دوسری صورتوں کو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے؟ ساری صورت کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے اس سے اور اس کی اہمیت بتائی کہ اللہ نے کہا اس صورت کو ہم نے نازل کیا، یعنی اور اہمیت بڑھ گئی اس کی۔ ساری صورتوں کو تو اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو خاص کر کے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی۔ تو اللہ اس صورت کے اندر ایک خصوصی پیغام جو دے رہا ہے شروعات ہی میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت جو ہے، زنا کرنے والا مرد جو ہے، زنا کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ تو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جو ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے انہیں کیا کرنا پڑے گا، آپ کو 100 کوڑے لگانے پڑیں گے۔ جو انسان مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، پہلی بات تو وہ عورتوں کے قریب جائے گا نکاح کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حلال راستہ رکھا ہے، وہ راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح۔ جیسے ہی جوان ہو ان کا نکاح کر دو، تاکہ انسان جو ہے وہ غلط راستے میں نہ پڑے، غلط حرکتوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن یہاں پر خصوصاً دلی میں اور آس پاس کے ایریے میں، بریلی وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لمبی لمبی عمروں تک نکاح نہیں ہوتے۔ بہت بڑا المیہ یہ، اس کو ہنس کے مت ٹالنا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہیں ایسا ممبئی میں نہیں ہے، سندر نگری میں، ممبئی میں ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ممبئی میں ہے نہ ساؤتھ میں یعنی کرناٹک میں، وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ یہیں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ 30 سال کے ہو جا رہے، 30 بھی میں کم کہہ رہا ہوں شاید سے، 35 سال کے ہو جا رہے، لیکن نکاح کا بندوبست نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کا نکاح کا بندوبست کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نکاح کا بندوبست نہیں کرتے اور وہ غلط راستوں میں پڑ جاتا ہے تو گناہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ رکاوٹ بن رہے ہو تو 110% گناہ ملے گا۔ اگر آپ رکاوٹ بنے اور وہ گناہ میں پڑ گیا تو 110% آپ کو گناہ ملے گا۔ جس طریقے سے ایک بچہ نیکی کے کام کرتا ہے تو والدین کو بھی ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر گناہ کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن رکاوٹ ماں باپ بن رہے ہیں تو اس کا گناہ والدین کو بھی ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو چھوٹا بالکل بھی مت سمجھنا۔ خصوصی طور پر یہ جو رسم و رواج نکالے ہوئے، اس کو کیا کرو؟ ختم کرو۔ خان، پٹھان، قریشی، کیا کیا نکالے نا، ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی دیکھوں گا، لیکن ان تمام چیزوں کو ختم کرو۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ قبائل میں صرف اس لیے بانٹا ہوں کہ کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، اس لیے نہیں بیٹھا ہوں، اس لیے نہیں بانٹا ہوں کہ تم جو فخر کرو میں بہت اوپر تو پبلک دوسری بہت نیچے۔
یہ اللہ رب العالمین سے بغاوت ہے اگر آپ یہ کام کر رہے ہو۔ سارے انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کالا گورا امیر غریب سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ درس کیوں، یہ مسجد کیوں ہے؟ یہاں پر یہی پیغام اصل ملتا ہے کہ سارے برابر ایک صف میں کھڑے رہتے، امیر غریب کالا گورا قریشی پٹھان کیا ہے، اور یہاں پر بہت سارے فقیر کیا کیا ہے، جتنے بھی ہے رنگریز، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوتے نا آ کے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ پتہ چلا سب اللہ بتا رہا ہے کہ تم سب ایک ہو، تمہاری کچھ بھی اوقات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ زیادہ بڑا ہے، اس کا مقام اوپر ہے جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے اس کا مقام بڑا ہے۔ لیکن آپ جو ہے یہ برادری میں جو بٹے ہوئے یہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان جو غلط راستوں میں پڑتا ہے اس کی اہم چیز جو ہوتی ہے وہ حلال راستے سے روکا جاتا ہے اس کو۔ جہاں آپ حلال راستے سے روکو گے تو وہ کیا پڑے گا؟ گناہ میں پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز بھی بتاتا چلوں کہ ماں باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کرائے۔ بیٹے کی شادی تو ماں باپ کریں گے، لیکن بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پر کرے۔ کیا ہے؟ اپنے خرچے پر کرے۔ بیٹے کو یہ چاہیے، یہی جب ہم اسلامک ویو سے بتا رہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا بیٹے کو چاہیے اپنے خرچے پر کرے شادی۔ کوئی ماں باپ کر دیتا بہت بڑی بات، ہمارے ادھر تو ہمارے ماں باپ ہی کرتے، یہاں نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ ماں باپ کو ہی کرنا ہے نکاح بیٹے کا، نہیں کر رہے تو اس کے اوپر کوئی واجب وغیرہ چیز نہیں ہے، بیٹا اپنے خرچے پر کرے، ماں باپ رکاوٹ نہ بنے، اللہ کے واسطے ماں باپ رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آپ رکاوٹ بنو گے تو کل آپ بخشے نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ آگے کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد ہے عورت ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 100 کوڑے۔ کوڑے کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک مارے ہل جائے گا انسان، یہ اٹھ نہیں پائے گا 5 دن تک، کوڑے مارا جائے تو ہم اتنا آسانی سے سوچتے ہاں 100 کوڑے، 100 کوڑے بولے تو بہت بڑی بات ہے، 100 کوڑے لگانا بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر شادی شدہ مرد ہے یا شادی شدہ عورت ہے تو اسے تو رجم کرنے کا حکم ہے۔ رجم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں، پتھروں سے مارنا۔ اللہ اکبر۔ یہ سزائیں اللہ کیوں بتا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ اس کی قباحت کو سمجھو، زنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے زنا، کہ آپ اگر زنا کے راستے پر جاتے ہو تو آپ بخشے نہیں جاؤ گے۔ اور اللہ نے خود کہا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اللہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ جو زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے نا اس کا نکاح بھی زانی عورت سے ہی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی سے اگر زندگی میں زنا ہو گیا ہے تو اس کو ویسی عورت ملے گی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مزے ان چیزوں میں آتے ہیں، حلال راستے کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ حرام خوری میں پڑا ہوا ہے تو وہ ڈھونڈتا بھی اپنی جیسی ہے۔ اس کی دلائل ہیرو ہیروئن ایکٹریس کو آپ دیکھ سکتے نا، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈھونڈتے کس جیسے؟ اپنے جیسے، کیونکہ پتہ ہے کہ ان فیوچر کل کو میں بھی کہیں اور جاؤں گا تو یہ میرے کو کچھ بولے نہ، تو اللہ پہلے کلیئر کر دیا تھا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ پسند ہی انسان اپنے جیسے کو کرتا ہے، وہاں پر پسند ہی اپنے جیسے کو کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے زنا ہو جاتا ہے اور وہ سچی توبہ کرتا ہے، کیونکہ آج کے ٹائم پر کوڑے کا رواج نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے کوڑے کا رواج نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس اگر آپ سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ زیرو کر دے گا، یعنی سارے گناہ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے، آپ زیرو ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں قاعدہ لگے گا کہ آپ کے لیے کوئی بدکار عورت ہی ملے گی، نہ، اب آپ کو مومنہ عورت بھی مل سکتی، لیکن آپ کو سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھو۔ پتہ ہے نا ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا۔ کون ہے؟ صحابیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حمل ٹھہر چکا تھا، جب بچہ ہوئے گا بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ مدت کتنی ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کی؟ 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے۔ تو جب دودھ پلانے کی مدت ہو جائے گی، بچہ کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ آ جانا۔ پھر جاتے ہیں، جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا تھا، مجھے جو سزا بنتی ہے وہ سزا دیجیے۔ یہاں پر دیکھیے صحابیہ جو ہے وہ چاہتی تو اللہ کے رسول کو بتاتی نہیں، بلکہ اپنا چھپ چھاپ رہ سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا تھا نہیں تھا، لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا کا عذاب جھیل لوں، کل قیامت کے دن جھیل نہیں پاؤں گی، انہیں پتہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب انہیں رجم کیا گیا نا، رجم کہتے ہیں گھڑے میں گاڑ دیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پتھروں سے مارا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ایک پتھر لگا مر گیا، گولی مار دو مر گیا، نہیں، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرا جاتا ہے. تو پتھروں سے مار مار کر جب انہیں سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے جنتی عورت ہے. اللہ اکبر. وہ عورت کون سی ہے؟ جنتی عورت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کلیئر کی تھی کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور دنیا ہی میں اس نے عذاب لے لیا. یعنی اس کا جو گناہ تھا، اس گناہ کی جو سزا تھی، انہوں نے اس گناہ کی سزا کو ایکسیپٹ کیا دنیا ہی میں، اور ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتی عورت کہہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی زنا کے قریب بالکل بھی مت جاؤ. یہاں پر صحابیہ کا واقعہ بتا کر یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ انہیں دنیا کی، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، تبھی تو وہ جا رہے ہیں کہ مجھے رجم کر دو، میں مرنے کو تیار ہوں. رجم کوئی معمولی بات ہرگز نہیں ہوتی. آپ کھڑے پتھر ماریں گے آپ کو لگے گا، صرف رکو گے نہیں، ابھی اور پتھر آ ہی رہے، پتھروں سے مار مار کر رجم بہت بڑی بات ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس کا بھیجا ہل جائے گا اگر وہ سچے دل سے سوچے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کو زیرو کر دیا، اور ان کی توبہ کو کیا کیا؟ قبول کر لیا. ہمیں زنا کے قریب بالکل بھی نہیں جانا ہے، زنا سے دور رہنا. حلال راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اس کو اختیار کرو. حرام خوری سے کیا کرو؟ بچو. اور تمام ہی ماں باپ جو اپنے بچوں کی وقت پر شادی کرو. وقت پر شادی نہیں کرو گے تو خصوصی یہ بہت فتنوں کا دور چل رہا ہے. پہلے تو چل جاتا تھا لوگ بہت دیر تک، لیکن پہلے جلدی شادی کرتے تھے، پہلے جلدی نکاح کرتے تھے، جبکہ اتنا زیادہ فتنوں کا دور نہیں تھا، فتنوں کا دور نہیں تھا. لیکن آج کے ٹائم پہ جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں اتنا زیادہ لیٹ شادی کر رہے ہیں، جتنے فتنے بڑھ رہے ہیں اتنا زیادہ لیٹ شادی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں لیٹ شادی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. استطاعت ہے فوراً کیا کرو؟ نکاح کرو. اور اگر استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس، مالی طور پر جسمانی استطاعت ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، شادی نہیں کر پا رہے ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا روزے رکھو. یہاں پر 35 سال کے ہو جاتے ہیں، روزے بھی کوئی رکھتا نہیں ہے، روزے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کر کیا رہے ہو بھائی آپ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شادی کا بندوبست کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شادی کا بندوبست کرنا ہے. تمام ہی ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کا بندوبست کرے. یہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. چلیے پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اہم پیغام بتاتا ہوں میں، بات جلدی ختم کرتے ہیں. واقعہ افک. واقعہ افک، اس سے پہلے ایک اور اہم چیز ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت پر الزام لگاتا ہے، کس چیز کا الزام؟ زنا کا. اگر کوئی بندہ لگاتا ہے، ایسا چل رہا ہے، لگاتے سب، اور لگانے کے بعد ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ایک دوسرے کو مار رہے، غیرت کے نام پر، غیرت کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ایک دوسرے کو مار رہے. شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کیا کرنا پڑے گا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. کہ اگر کوئی بندہ اپنی وائف کے اوپر الزام لگاتا ہے، یا کوئی وائف اپنے شوہر کے اوپر الزام لگاتی ہے اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی ہے، نہیں لا پاتی ہے، کتنے گواہ؟ کتنے گواہ؟ 4 گواہ نہیں لا پاتی ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے جس نے الزام لگایا. اللہ نے کتنا کور کیا ہے نا کہ کسی کی بھی عزت کو داغدار نہیں کیا جائے گا. اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، ہم تو نہیں ہیں. اللہ کو اپنے بندوں کے بارے میں سارا کا سارا علم ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی عزت کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر 4 گواہ نہیں لا پائے تو 80 کوڑے لگانا کم وقت کو جو نہیں لا پا رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے. اور اگر کوئی وائف الزام لگا رہی ہے، 4 گواہ نہیں لا پا رہی ہے، تو اسے بھی 80 کوڑے لگانا. سمجھ رہے ہو آپ؟ پھر آگے دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اور اس کے بعد اس کی گواہی کو بھی مت ماننا، کیونکہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو کل کو یہ کسی بھی معاملے میں گواہی بھی نہیں دے سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک چیز ہے، اگر وہ یہاں پر سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی گواہی بھی مانی جائے گی. پھر اللہ رب العالمین نے کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسِهِمْ. اگر کوئی بندہ اپنی وائف کے اوپر الزام لگا دیا اور 4 گواہ نہیں لا سکا، اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی بندہ اپنی وائف کے اوپر الزام لگایا، کتنے گواہ لانا پڑے گا اس کو؟ 4 گواہ لانا پڑے گا. 4 گواہ نہیں لا سکا تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے صرف خود گواہ ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات مِلَّا.
4 مرتبہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانا پڑے گا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اللہ رب العالمین کی قسم کھانا پڑے گا. اس کو گواہ نہیں لا سکا, اب 4 بار قسم کھانا پڑے گا. انہ لمن الصادقین, اور کہنا پڑے اس کے بعد ہے والخامسہ, اور 5ویں بار کیا کہنا پڑے گا؟ ان لعنت اللہ, کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس پر, علیہ ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹا ہے, اگر وہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. پہلے کیا بتایا؟ اگر کوئی بندہ الزام لگا رہا ہے اپنی وائف کے اوپر, 4 گواہ نہیں لا سک رہا ہے, کتنے گواہ؟ 4 نہیں لا سک رہا ہے, تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھانا پڑے گا اس کو. پھر 5ویں مرتبہ کہنا پڑے گا لعنت اللہ, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہاداتٍ بِاللَّهِ, پھر جو لیڈیز ہے وہ بھی کہے گی 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ, کہ میں سچ کہہ رہی ہوں, میں نے زنا نہیں کیا. 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی, اور پھر کہے گی والخامسہ ان غضب اللہ, پھر 5ویں بار کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو, ان کان من الصادقین, اگر وہ بندہ سچا ہے, اگر وہ شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. پتہ چلا یہ کتنا ہے. اگر کوئی بندہ الزام لگا دیا تو اتنی آسانی سے کام چلنے والا نہیں ہے. 1 گواہ لا دیے نہیں, 2 کے اوپر بھی نہیں چلے گا, 3 کے اوپر بھی نہیں چلے گا, 4 گواہ لانا پڑے گا اس کو. کتنا اللہ نے حفاظت کی نا عزت کی. اور آج کتنے کم وقت بے شرم لوگ اور کسی بھی لڑکی کے اوپر الزام لگانے لگتے. اگر کسی لیڈیز کو باہر بغیر برقعے کے دیکھ لی اس کے اوپر الزام لگا دیتے. نہیں لگاتے کیا؟ لگا دیتے الزام, فوراً لگا دیتے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ بغیر برقعے کے گھوم رہی ہے یقیناً بہت بڑا جرم ہے, عذاب الہی میں بھی ملوث ہوگی وہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ تو اس کے اوپر زنا کا الزام نہیں لگا سکتے, بدکار عورت الزام نہیں لگا سکتے. آپ کو صرف کیا کہنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے گزر رہی ہے اور مردوں کو خوشبو آ جاتی ہے, مردوں کی جماعت کے سامنے سے گزر رہی, تو عورت کیا ہے؟ زانی. یہی کہہ سکتے ہو. آپ الزام نہیں لگا سکتے ہو, کسی بھی لڑکی کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے ہو. ہر لڑکی کی عزت کی آپ کو حفاظت کرنا ہے, چاہے وہ غیر محرم ہو, چاہے وہ ہندو ہو یعنی غیر مسلم, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کی ہو, آپ کو ہر لڑکی کی رسپیکٹ کرنا ہے. اس کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے. جب میاں بیوی کو الزام لگنے کے بعد اتنا اللہ رب العالمین نے کہا 4 گواہ لانا پڑے گا, تو ہم کیا لگا رہے دوسرے کے اوپر بیٹھ کے, جبکہ خود کچھ چلنے والا ہے نہیں, فوراً الزام لگا. کوئی نوکری کرنے اور ہمارا بہت بدکار عورت, بہت بدکار عورت. کیوں؟ بولے نوکری کر رہی. تجھے معلوم کیوں کر رہی؟ معلوم, کوئی اگر عورت, کوئی لیڈیز جاب کر رہی ہے, آپ فوراً اس کے اوپر الزام لگا دے رہے ہو بدکار عورت ہے. کیسے لگا رہے ہو؟ ڈرو اللہ کے غضب نہ آ جائے آپ کے اوپر. ڈرو اللہ رب العالمین سے, کسی کے اوپر بھی الزام نہ لگاؤ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہے, اس کے اوپر کیا تکالیف ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہمیں الزام کسی کے اوپر بھی نہیں لگانا ہے. تو یہ الزام کی بات آئی, اسی کے آگے اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو منافقین نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر, ایک غزوے کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آ رہی تھی. میں جلدی سنا رہا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. آ رہی تھی کہ راستے میں کیا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور مع اصحاب, سب سارے لوگ تھے, قافلہ تھا, وہ آ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ رکتا ہے تو وہ قضائے حاجت کے لیے چلی جاتی ہے. جب قضائے حاجت کے لیے امی عائشہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا معاملہ ہار ان کا کھو جاتا ہے. قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہار کی تلاشی میں لگتے ہیں, اور یہاں پر قافلہ ہودج کہتے ہیں, ڈولی کہہ لو آج کے ٹائم پہ, ہودج جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا, وہ صحابہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہے, ایسے لگتا ہے, وہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ بہت ہلکے تھے, ویٹ ان کا اتنا زیادہ اس ٹائم نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا, تو وہ بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے صحابہ کو, وہ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں اور قافلہ چلا جاتا ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے سے آتی, دیکھتی ہیں قافلہ تو چلا گیا ہے. وہ کس چیز کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے؟ ہار ان کا کھو گیا تھا, اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. اب وہ آتے ہیں اور کیا سوچتے کہ میں یہیں رک جاتی ہوں تاکہ واپسی میں اگر آئے, انہیں جب پتہ چلے کہ میں نہیں ہوں تو واپسی میں آ کر مجھے لیتے ہوئے جائیں. اور یہی عقل مندی کی نشانی ہے, عقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہے, وہ بھٹک کے دوسری جگہ نہیں جاتے. فون کا زمانہ نہیں ہے, کبھی گھوم گئے ہو آپ, فون نہیں ہے آپ کے پاس, تو جہاں چھوٹے ہو وہیں رہو, جہاں چھوٹے ہو وہیں رہو, بھٹک کے ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں رکی ہوئی ہے, امی عائشہ. اب کیا ہو رہا ہے,
جیسے امی عائشہ وہاں رکی ہوئی ہے، پیچھے سے ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ. ان کا کام یہ تھا کہ جو قافلے میں سے سامان پیچھے چھوٹ جاتا ہے نا، وہ سامان کو اٹھاتے ہوئے چلے. ان کا کام یہی تھا. پیچھے سے آتے تھے، وہ سامان دیکھتے کچھ چھٹا ہوا ہے تو لے کے، وہ دیکھتے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو، فوراً کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا. یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. رد ہوا نہیں ہوا؟ ان کو کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے میں امی عائشہ کو دیکھا تھا. وہ کہہ رہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے میں امی عائشہ کو دیکھا تھا. اس کا یہ مطلب کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد انہوں نے امی عائشہ کو دیکھا نہیں ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ سراسر غلط چیز ہے. لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی مت کہنا کہ جہنمی ہے. یہ فتوے بہت چل رہا ہے آج کل، کسی کو بھی جہنمی بنا دے رہے، کسی کے اوپر بھی الزام لگا رہے. نہ، ہمیں کیا کرنا ہے، صرف ہمیں بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. الزام کسی بھی مت لگاؤ، کسی کو بھی جنتی جہنمی نہ بناؤ. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی دیکھتے ہیں وہ اونٹ لاتے ہیں، اونٹ کے اوپر امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھتی ہے، پھر وہ لے کر جانے لگتے ہیں. وہ منافقین دیکھ لیتے. کون دیکھتے؟ منافق. فوراً انہیں موقع مل جاتا ہے. ابھی یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، یہ پیچھے امی عائشہ آ رہی ہیں رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، منافقین کو موقع مل جاتا ہے. اور صف اول میں تھا عبداللہ بن، رئیس المنافق کو نہیں جانتے؟ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی، ہاں عبداللہ بن ابی رئیس المنافق. اس کو موقع مل گیا امی عائشہ کے اوپر الزام لگانے کا. اللہ اکبر. وہ فوراً لوگوں میں افواہیں پھیلانے لگ گیا. کیا بات ہے، یہ لوگ اکیلے کیوں آ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہماری امی پہ کوئی الزام لگائے میں قتل ہی کر دوں. اب سوچو امی عائشہ جو پورے مومنوں کی کیا ہے، ماں ہے، اس کے اوپر وہ کمبخت خبیث الزام لگاتا ہے امی عائشہ کے اوپر اور پورے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. پھیلانے کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی پہنچتی ہے مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ امی عائشہ نہیں کر سکتی؟ ایسا پتا تھا، لیکن قانون کے حساب سے لوگوں کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری گھر والی تو میں اس کو کیا کر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر لیتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہی سوچتی ہے میں پاک ہوں تو میری گواہی کون دے گا؟ کون دے گا؟ اللہ. جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ دے. ہماری اوقات ہے ان کے خلاف منہ کھولے. آج کچھ فنٹر بیٹھے ہوئے جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھوک رہے. کس کے خلاف بھوک رہے؟ امی عائشہ، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نور میں کیا اور ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اللہ رب العالمین نے. اب بھی اگر لوگ اس کمبخت کو سنیں تو اس سے بڑا بزدل اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. کمبخت خبیث اس سے بڑا پیدا نہیں ہوا جو اس کو سن رہے. میں بات سمجھ رہے ہوں گے لوگ کس کی چل رہی ہے؟ وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کچھ دنوں تک، مہینوں تک اللہ رب العالمین وحی نہیں نازل کرتا ہے، یعنی پاک دامنی کی گواہی نہیں آتی ہے. پھر عرش سے اللہ رب العالمین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے. اللہ اکبر. کیا بڑا مقام ہے نا امی عائشہ کا، کیا بڑا مقام. اللہ. دعا کیا کرو اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے تاکہ ہم وہاں اپنی امی سے بھی ملاقات کر سکے. اپنی امی سے ملاقات کرنے کی خواہش نہیں رکھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خواہش نہیں رکھتے ہو؟ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو. اس میں اللہ نے ایک اور اہم پیغام بتایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. جو مومنوں کے درمیان فحش کو، فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں نا، دنیا و آخرت دونوں جگہ ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. کسی بھی عورت کے اوپر الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا اللہ غضب میں آ گیا تو بچو گے نہیں، تمہارا گھر بھی نہیں بچے گا، تم بھی نہیں بچو گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. ہر لیڈیز کی رسپیکٹ کرو، ہر عورت کی کیا کرو، رسپیکٹ کرو. نہ مارو، نہ گالی دو، نہ برا بھلا کہو، کچھ مت کہو. اگر کوئی پردہ نہیں کر رہا ہے آپ صرف کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث یہ ہے، اللہ کے رسول نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، جہنمی کہہ کے یہ کہہ کے یہ سب کہو مت. فتوے دینے سے بچو.